بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوام کھڑے ہو جائیں تو حکومت گھٹنے ٹیک دے گی۔ تفصیلات کے مطابق معروف عالم دین شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے سودی نظام کو ختم کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم تاحال اچھی قیادت کے انتظار میں ہیں۔ ایسی تحریک جو اس غلامی سے آزاد دلائے وہ سیاسی سطح پر کامیاب نہیں ہو رہی۔ عوام کھڑے ہو جائیں تو حکومت گھٹنے ٹیک دے گی۔ کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ تاجر اور عوام فیصلہ کر لیں کہ ہم نے درآمدی مصنوعات استعمال نہیں کرنی تو درآمدی اشیاء آنا بند ہو جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ زندگی کے ہر شعبے میں مغرب کو آئیڈیل بنایا کیا، ہم نے انگریزی نظام کی نقل اختیار کر لی، IMF کے غلام ہیں، لیکن انگریز جو ریلوے لائن ڈال کر گئے اس کے بعد کوئی لائن نہیں ڈالی گئی۔ جیل سیف الملوک کے راستے کو آج تک پکا نہیں کر سکے۔ مسئلہ ملک میں وسائل کی کمی کا نہیں ہے بلکہ قیادت کا ہے۔ ہم تاحال اچھی قیادت کے منتظر ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ الیکشن پر الیکشن ہو رہے ہیں اور ہر الیکشن میں دھاندلی کے نعرے بلند ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر انتخابات کا مطالبہ ہوتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے مختلف طبقات وہ ملک کی فلاح و بہبود کے لیے اکٹھے ہوں اور سوچ کر راہ نکالیں کہ ہم کس طرح اس غلامی سے نکل سکتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا کہنا تھا کہ تاجر برادری کسی بھی ملک کی شاہراہ ہوتی ہے۔ اگر تاجر برادری مضبوط ہے اور وہ اپنے سامنے ملک و ملت کے فلاح و بہبود کا نقشہ رکھتی ہے تو بالآخر سیاست کو بھی مجبور کر سکتی ہے کہ وہ صحیح راستے پر آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ IMF سے معاہدہ ہوا ہے، اس کی شرط بھی ہے کہ آپ درآمدات پر پابندی عائد نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ ہم غلام ہیں لہٰذا اس کی شرط کو ہم نے مان لیا، لیکن عوام پر کون سی پابندی ہے کہ وہ درآمدی اشیاء استعمال کریں؟ تاجروں پر کون سی پابندی ہے کہ وہ امپورٹڈ مصنوعات خریدیں؟ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا کہنا تھا کہ حکومت اگر پابندی عائد کرے گی تو بین الاقوامی طاقتیں روک دیں گی۔ اگر تاجر اور عوام یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے درآمدی مصنوعات استعمال نہیں کرنی تو درآمدی اشیاء آنا بند ہو جائیں گی۔ PTI اور جمعیت علماء اسلام کمیٹیوں کی سطح پر مذاکرات پر آمادہ۔ تفصیلات کے مطابق PTI اور جمعیت علماء اسلام کمیٹیوں کی سطح پر باضابطہ طور پر مذاکرات پر آمادہ ہو گئیں۔ ذرائع کے مطابق PTI رہنما اسد قیصر نے گزشتہ رات سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی، جس میں مولانا عبدالغفور حیدری بھی شریک تھے۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال، معاشی، آئینی اور پارلیمانی امور پر بات چیت کی گئی۔ اسد قیصر نے مولانا فضل الرحمن کو مذاکراتی کمیٹی کے ناموں کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ تحریک انصاف نے کمیٹی بنا دی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے بھی جلد مذاکراتی کمیٹی بنانے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ JUI مذاکراتی کمیٹی کے ناموں کے بارے میں جلد PTI قیادت کو آگاہ کرے گی۔ جمعیت علماء اسلام کی فلسطین میں ریلیف سرگرمیاں۔ تفصیلات کے مطابق مولانا راشد محمود سومرو نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کی ہدایت پر غزہ متاثرین کی مدد جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینیوں کی مدد ہمارا شرعی، اخلاقی اور انسانی فرض ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا فلسطین کے حق میں ٹرینڈ ایکسپرٹ ٹاپ 1 پوزیشن پر موجود ہے۔ JUI کی جانب سے عاشورہ کے دن غزہ میں جنگ سے متاثرہ بے گھر خاندانوں میں افطار دسترخوان کا اہتمام کیا گیا۔ مولانا راشد محمود سومرو نے مزید کہا کہ اسرائیل عالمی قوتوں کی پشت پناہی کی بنیاد پر انسانی حقوق کا خون کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام اول دن سے واضح طور پر قبلہ اول کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ فلسطین مسلم حکمرانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ مظلوموں کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ بنگلہ دیش میں طلباء کا احتجاج، کئی افراد ہلاک اور زخمی۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ کئی ہفتوں سے بنگلہ دیش میں طلباء احتجاج کے ذریعے ملازمتوں کی تقسیم سے متعلق حکومتی قانون پر نظر ثانی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جس میں عام لوگ بھی شامل ہو چکے ہیں۔ اس دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ ملازمتوں کی تقسیم کے نظام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ نظام عام لوگوں کے نہیں بلکہ صرف خاص لوگوں کے لیے ہی مفید ہے۔
بعض حلقے امارت اسلامیہ کی کامیابیوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے وزارت کے مرکزی محکموں کے جائزہ اجلاس میں کہا ہے کہ بعض حلقے امارت اسلامیہ کے سیکورٹی بڑے منصوبوں پر عمل درآمد، منشیات کی روک تھام اور دیگر شعبوں میں کامیابیوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مغرب امارت اسلامیہ پر انسانی حقوق، القاعدہ مراکز کی موجودگی اور دیگر موضوعات میں افغانستان کے دشمن ذرائع سے معلومات حاصل کر کے بے جا الزام تراشی کرتا ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ حقائق معلوم کریں تو افغانستان میں سفارت خانے کھولنے کی جرات کریں۔ امارت اسلامیہ افغانستان تعمیر نو اور تعلیمی اداروں کو مضبوط بنانے پر کام کر رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق رئیس الوزراء کے نائب برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر نے وزارت اعلیٰ تعلیم کی قیادت اور یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں کے سربراہان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ تعلیم شیخ ندا محمد ندیم نے کہا کہ مذکورہ وزارت میں کرپشن ختم ہو چکی ہے اور اعلیٰ تعلیمی نظام کو معاشرے کی ترقی کی ضرورت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پیشہ ور افراد اور ماہرین کی تربیت کا منصوبہ بھی بنایا گیا ہے۔ اس دوران مولوی عبدالکبیر نے کہا کہ امارت اسلامیہ نے افغانستان کی تعمیر نو اور تعلیمی اداروں کو مضبوط کرنے کا کام شروع کر رکھا ہے۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد کی طبیعت ناساز، ہسپتال داخل۔ تفصیلات کے مطابق ملائیشیا کے 2 دہائیوں کے سابق وزیر اعظم 99 سالہ مہاتیر محمد کو کھانسی کے باعث ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رویٹرز کی خبر کے مطابق ان کے ترجمان نے ان کی خراب طبیعت سے متعلق آگاہ کیا۔ ترجمان نے کہا کہ مہاتیر پیر سے نیشنل ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں ہیں اور وہ چند دن مزید طبی مرکز میں رہیں گے۔ انہوں نے ان کی حالت کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں۔ سابق وزیر اعظم کا دل کے مسائل سے متعلق ایک ریکارڈ ہے اور انہیں آخری دفعہ جنوری میں ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا، پھر تقریباً 3 ماہ بعد انہیں ہسپتال سے چھٹی دے دی گئی تھی۔ انہیں انفیکشن کے باعث ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔